ہماری گلی میں روز موچی آتا اور کہتا، جو مجھ سے اپنا جوتا سلوائے گا وہ بہت امیر ہو جائے گا۔ لوگ اس کو پاگل سمجھ کر گالیاں دیتے۔ ایک دن میں نے گھر کے سب جوتے اس سے مرمت کروا لیے۔ اس کے بعد وہ موچی کبھی ہمارے گاؤں میں نظر نہ آیا اور میں بہت امیر ہو گیا۔ پھر 5 سال بعد وہ موچی نظر آیا۔ میں نے اسے راز پوچھا تو اس نے ایسا راز بتایا کہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں آیا تھا کیونکہ شہر میں میری نوکری چھوٹ گئی تھی اور میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ گاؤں واپس آ جاؤں۔ مجھے گاؤں آئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ میں گرمی کی شدت سے پریشان ہو گیا۔ گاؤں میں بجلی نہیں تھی اور موسم میں شدید حبس تھا۔ سب کھلے آنگن میں اپنی اپنی چارپائیاں ڈال کر سونے کی کوشش کرتے، لیکن مچھروں نے بھی جینا مشکل کر دیا تھا۔ مجھے فجر کے بعد ذرا سی دیر کے لیے آنکھ لگتی تو اس میں بھی ایک آواز میری نیند کا بیڑا غرق کر دیتی، جوتے سلوا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ اس آواز نے پچھلے 2 دنوں میں میری تھوڑی بہت جو نیند تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا تھا۔ میں بیزاری سے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میرے بڑے بھائی بھی نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور اب وہ بھی موچی کو کوسنے میں مصروف تھے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اس موچی سے کہیں کہ آگے کہیں چلا جائے، یہاں ہمارے دروازے پہ کھڑا ہو کر آواز دینے سے کون سا اسے کام مل جائے گا؟ جس پر بھائی نے کہا کہ پورا گاؤں ہی اس کی چپتی ہوئی آواز سے تنگ ہے۔ روز ہی فجر کے بعد ایسے گاؤں میں شور مچاتے گھومتا ہے جیسے پورے گاؤں کے جوتے ٹوٹے پڑے ہوں۔ کتنی ہی دفعہ گاؤں والوں نے اسے سختی سے سمجھایا کہ یہاں نہ آیا کرے، لیکن یہ پھر بھی چلا آتا ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اسے جوتوں سے ہی ماروں۔ بھائی بھی نیند سے بے حال تھے۔ موچی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور بھائی واپس سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے گاؤں آ کر اماں اور بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں۔ میں نے انہیں صرف یہی بتایا تھا کہ میں کچھ دنوں کی چھٹیوں پر گاؤں آیا ہوں۔ مجھے گاؤں آئے آج 5واں دن تھا۔ میں جب سے گاؤں آیا تھا میرا سارا دن پریشانی کے عالم میں گزرتا اور رات حبس اور گرمی کی نظر ہو جاتی۔ جیسے ہی فجر کے وقت گاؤں کا موسم کچھ ٹھنڈا ہوتا اور مجھے نیند آنے لگتی، وہ منحوس موچی اپنی پیٹی بجاتے ہوئے گلی میں آ جاتا اور ایک ہی راگ الاپتا رہتا، جوتے سلوا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ میں پچھلے 5 دن سے بالکل سو نہیں سکا تھا۔ نوکری کی فکر نے میرا دماغ ویسے ہی خراب کر رکھا تھا۔ میں غصے میں چارپائی سے اٹھا اور سیدھے دروازہ کھول کر گلی میں نکل گیا۔ موچی اپنی پیٹی بجاتے ہوئے میرے دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کے سر پر ایک شیشے والی ٹوپی تھی اور وہ حلیے سے بالکل گاؤں والا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے غصے میں اسے خوب باتیں سنا ڈالی۔ اس نے پھر کہا کہ جوتے سلوا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ مجھے اس کی ڈھٹائی پر مزید غصہ آیا اور میں نے کہا کہ اگر تمہارے جوتے سینے سے قسمت جاگتی ہے تو پہلے اپنے جوتے ہی سی لو نا، تاکہ تمہیں یوں سویرے سویرے ہمارے دروازوں کے آگے آوازیں نہ نکالنی پڑیں۔ اس موچی نے کہا کہ آپ کے جوتے سلوانے سے میری قسمت جاگے گی اور میرے آپ کے جوتے سینے سے آپ کی قسمت جاگے گی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ گاؤں والے اسے صحیح گالیوں سے نوازتے ہیں، یہ خود تو پاگل ہے ہی اور ہماری نیندیں خراب کر کے ہمیں بھی پاگل بنا دے گا۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ کل سے اس گلی میں نہ آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے باؤ جی، نہیں آؤں گا میں کل سے، لیکن تم پہلے جوتے تو سلوا لو، قسمت جاگ جائے گی۔ میں نے تنگ آ کر گھر کے سارے جوتے اسے مرمت کرنے کے لیے دے دیے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑتا جاتا اور جوتے کی سلائیاں لگاتا جاتا۔ جب سارے جوتے مرمت ہو گئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ باؤ جی، اگر یہ جوتے پہننے کے ساتھ ساتھ میرے بتائے ایک عمل کی پابندی کرو گے تو دیکھنا تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے مجبوراً اس سے حامی بھر لی اور اسے اس کی اجرت پکڑا کر رفع دفع کر دیا۔ فی الحال تو اب اس موچی کی چپتی ہوئی آواز سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں یہاں نوکری کو لے کے پریشان تھا اور وہ پاگل موچی مجھے اپنی مرمت کردہ جوتے پہنا کر میری قسمت بدلنے کی باتیں کر گیا تھا۔ میں نے واپس آ کر جیسے تیسے موچی کی بتائی بات پر عمل کیا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میری کوفت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس وقت تو مجھے ہر چیز ہی زہر لگ رہی تھی۔ میں نے بے دلی سے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف میرا ایک شہری دوست تھا جس نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا شہری دوست ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب میں بے روزگار ہو کر گاؤں واپس آیا تو میرے دوست نے میری نوکری کے لیے اپنے باس سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے شہر واپس پہنچوں اور انٹرویو کے لیے اس کے دفتر آؤں۔
یہ خبر سنتے ہی میں بھول گیا اور چارپائی سے چھلانگ مار کر اترا۔ خوشی کے مارے سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور جیسے ہی جوتے میں پاؤں ڈالا تو کچھ لمحوں کے لیے میں سکتے میں آ گیا۔ میرے جوتوں کی سلائی نے مجھے یاد دلایا کہ جوتے سلوا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا سچ میں اس موچی کے سلے ہوئے جوتے پہننے سے میری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں نے اماں اور بھائی کو سلام کیا اور پہلے ہی گاڑی لے کر شہر پہنچ گیا۔ شہر آ کر میں گاؤں کو بالکل بھول جاتا۔ شہر کی زندگی بہت مصروف اور دوڑتی بھاگتی تھی، لیکن اس دفعہ میں شہر آیا تو بس ایک بات میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں بیٹھ گئی تھی، جسے میں گاؤں سے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ تھی موچی کی بات۔ میری قسمت بدلنے والی تھی۔ میں شہر آتے ہی اپنے دوست سے ملا اور انٹرویو کی تیاری بھی شروع کر دی۔ جس دن مجھے انٹرویو دینا تھا میں اچھے سے تیار ہوا اور نیا جوڑا پہن لیا۔ پرفیوم لگا کر میں نے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جوتے پہننے کے لیے نکالے تو میری نظر نئے جوتوں کے ساتھ ہی رکھے پرانے جوتوں پر پڑی، جسے موچی نے مرمت کر رکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے موچی سے سلے ہوئے پرانے جوتوں کا انتخاب کر لیا۔ اب میں بالکل تیار تھا۔ جیسے ہی میں انٹرویو دینے پہنچا، میرا دوست مجھے وہیں کمپنی میں مل گیا۔ مجھے دیکھتے بولا کہ تجھے یہاں نوکری ملنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، بس تو اپنے سوالوں کے جوابات بالکل ٹھیک دینا۔ میں نے اسے مطمئن کیا اور فائل پکڑ کر اندر جانے لگا، جبھی میرے دوست کی نظر میرے پرانے جوتوں پر پڑی اور چونک گیا۔ میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جب اوپر سے نیچے تک اتنا اچھا تیار ہو کر آیا ہے تو یہ منحوس پھٹے پرانے جوتوں کو کیوں پہن کر آیا ہے؟ اگر اچھے جوتے نہیں تھے تیرے پاس تو مجھے فون کر دیتا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ میں موچی کے کہے کو آزمانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی میری بات سنتا تو مجھے یقیناً پاگل ہی سمجھتا، جیسے کہ گاؤں والے اس موچی کو پاگل سمجھتے تھے۔ میں اللہ کا نام لے کر انٹرویو دینے کے لیے داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں میرا انٹرویو مکمل ہو چکا تھا۔ جب میں واپس نکلا تو میرا دوست میرے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیسا انٹرویو ہوا۔ میں نے اسے مسکرا کر جواب دیا اور اوکے کا سائن دیا۔ ابھی مجھے انٹرویو دیے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرے جاب کی کال آ گئی۔ میرے دوست کی نیشنل کمپنی میں میری نوکری پکی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ موچی کی سلائی کیے ہوئے جوتوں میں واقعی ہی کمال ہے۔ جو اس نے مجھے عمل کرنے کا بتایا تھا میں اس پر پابندی سے عمل کرنے لگا تھا۔ میری جاب بہت اچھی چلنے لگی تھی۔ میں نے گاؤں بھی فون کر کے اپنی ماں کو اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، لیکن میں نے موچی کے سلے ہوئے جوتوں کا راز کسی کو نہ بتایا۔ دن گزرتے گئے اور مجھے نوکری کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ ان 2 سالوں میں نے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ اگر میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو مجھے خود یقین نہیں آتا تھا کہ میں جو شہر سے بے روزگار ہو کر گاؤں گیا تھا، جب واپس آیا تو ترقی نے اس طرح میرے قدم چوم لیے تھے، میں خود حیران تھا۔ ان 2 سالوں میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں تھا جب میں موچی کے سلے ہوئے جوتے پہن کر دفتر جاتا۔ اکثر میرے کام کرنے والے ساتھی میرا مذاق اڑا کر کہتے کہ اتنا تیار ہو کر آتا ہے لیکن پاؤں میں وہی پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہنتا ہے، چل ہم تجھے جوتے دلا دیں۔ 1-2 دوستوں نے تو مجھے بہت بہترین قسم کے جوتے بھی تحفے میں دیے، لیکن اس کے باوجود بھی میں وہی پرانے جوتے پہنتا۔ میرے دوست بھی جان گئے تھے کہ ان جوتوں میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے جو میں انہیں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان 2 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے موچی کو یاد نہ کیا ہو۔ مجھے اکثر یہ بات سوچ کے شرمندگی ہوتی کہ میں نے بھی دوسروں کی طرح موچی کا مذاق اڑایا اور میں نے بھی گاؤں والوں کی طرح اسے بہت برا بھلا کہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ موچی کے سلائی کیے ہوئے جوتوں میں واقعی ہی قسمت بدلنے کی طاقت ہے تو میں پورے گاؤں والوں کے جوتے زبردستی اسی موچی سے سلائی کروا دیتا۔ 2 سال پورے ہونے پر مجھے کمپنی نے 15 دن کی چھٹیاں دی تھی تاکہ میں اپنے گاؤں چکر لگا کر آ جاؤں۔ میں بہت خوش تھا کہ گاؤں میں جاؤں گا تو مجھے وہ موچی پھر ملے گا اور میں اسے 1-2 جوتے اور سلواؤں گا، اور یہی سوچ کر میں نے 1-2 نئے جوتے خرید لیے۔ میں جب گاؤں پہنچا تو میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی میرے بھائی سے ملا تو میں نے فوراً پوچھا کہ کیا ابھی بھی وہ موچی صبح کو آتا ہے؟ میرے بھائی نے حیرت سے پوچھا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بھائی کو یاد دلایا کہ میں اس موچی کی بات کر رہا ہوں جو صبح سویرے نماز فجر کے ساتھ ہی اپنی چپتی ہوئی آواز میں اپنی پیٹی بجاتے ہوئے ہماری گلی میں آیا کرتا تھا۔ بھائی کو جیسے ایک دم یاد آ گیا۔ پھر بھائی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں پریشان ہو گیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ موچی تو آخری دفعہ شاید اسی دن آیا تھا کہ جس دن میں شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ موچی دوبارہ گاؤں میں کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ میں ایک دفعہ اس موچی سے ملنا چاہتا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے نئے جوتوں کی مرمت بھی اسی موچی کے ہاتھوں کروانا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن تک
میں ایک آس لیے اس موچی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جیسے کہ بھائی نے بتایا تھا کہ وہ موچی اب گاؤں میں نہیں تھا تو میرا انتظار کرنا بیکار تھا۔ میرے بھائی کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ میرے بھائی گاؤں میں ایک چھوٹی سی زمین پر کاشتکاری کا کام کرتے تھے اور کچھ عرصے سے بھائی کی فصل مستقل متاثر ہو رہی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ میں بھائی کو ایک بار موچی کی سلائی کیے ہوئے جوتوں کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں نے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ گھر میں جتنے بھی پرانے جوتے پڑے تھے سب کی مرمت کروائی تھی، تو یقیناً بھائی کے لیے بھی مرمت شدہ جوتے گھر میں ہی موجود ہونے تھے۔ میں نے پہلے بھائی کے پرانے مرمت شدہ جوتے ڈھونڈے جو کہ گھر کے پچھلے کباڑ خانے میں پڑے تھے۔ میں انہیں نکال لایا اور بھائی سے کہا کہ اب وہ یہ جوتے پہن کر کھیتوں میں جایا کریں، جس پر بھائی ہنس دیا اور کہنے لگا، اس موچی نے ان جوتوں کو ایسے عجیب رنگوں کے دھاگوں سے سیا تھا کہ میں نے انہیں کبھی دوبارہ پہنا ہی نہیں۔ میں نے بھائی سے اصرار کیا کہ اب وہ یہ جوتے پہن کر کھیتوں میں جایا کریں۔ بھائی نے مجھے حیرت سے دیکھا، لیکن میں نے بات کو گھماتے ہوئے انہیں ان جوتوں کے بے شمار فوائد گنوا دیے۔ میں شہری زندگی گزار کر آیا تھا، میرے لیے اپنے سیدھے سادے بھائی کو باتوں میں چلانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں نے انہیں اس کا عمل بھی بتایا جو موچی نے مجھے بتایا تھا، اور بھائی سے وعدہ لیا کہ وہ سختی سے اس پر عمل کریں گے۔ بھائی کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اپنی چھٹیاں پوری کرنے کے بعد میں شہر واپس آ چکا تھا اور موچی تو مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور تھا کہ اگر بھائی بھی موچی کے دیے جوتے پہنیں گے تو ان کی قسمت بھی ضرور جاگ جائے گی۔ شہر واپس آنے کے بعد مجھے مزید ترقی ملتی گئی اور میں نے شہر کے ایک بڑے سے علاقے میں اپنا بنگلہ خرید لیا۔ اب تو مجھے موچی کی اور بھی یاد آتی اور میں ان گزرے 3 سالوں میں موچی کے بتائے ہوئے عمل کا پکا عادی ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کے حالات بھی بدلنے لگے تھے، اس کی کھیتی اچھی ہو رہی تھی۔ موچی نے ٹھیک ہی کہا تھا، جوتے سلوا لو قسمت جگا لو۔ ہماری قسمتیں واقعی جاگ گئی تھیں۔ اب بس موچی سے ملنے کی خواہش تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی سلائی میں ایسا کون سا جادو تھا کہ میں ترقی کرتا ہی چلا گیا۔ نوکری اور بنگلے کے بعد اب مجھے کمپنی سے گاڑی بھی مل گئی تھی۔ میں اپنی گاڑی پر جب گاؤں گیا تو گاؤں کی گلیوں میں شور مچ گیا۔ سبھی میری ترقی پر بہت خوش تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ جس دن ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ترقی اس موچی کی وجہ سے ہے تو یہ لوگ مجھے واقعی ہی پاگل سمجھیں گے۔ میں آج بھی وہی موچی کے سلے ہوئے جوتے پہنا ہوا تھا۔ بھائی نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ان کے دل بھی بدل چکے تھے۔ بھائی مجھ سے جاننا چاہتے تھے کہ ان جوتوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ وہ بھی جان گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو میں پچھلی دفعہ ان سے چھپا چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں اس موچی کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے پاگل نہ سمجھ لیں، لیکن یہ سب سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں انہوں نے بتایا کہ اس دن جب میں شہر چلا گیا تھا تو گاؤں کے کچھ آدمیوں نے اس موچی کو بہت مارا تھا، کیونکہ سارا ہی گاؤں گرمی اور حبس کی وجہ سے فجر سے کچھ وقت پہلے ہی سوتا تھا، اور وہ موچی اپنی چپتی ہوئی آواز میں سب کی نیند خراب کر دیا کرتا تھا۔ گاؤں والوں سے پٹنے کے بعد وہ بیچارہ خون میں لت پت گاؤں سے چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ بھابھی کے لہجے میں تعصب تھا۔ گاؤں والوں نے اپنی نیند کے لیے ایک بے گناہ شخص کو مارا تھا اور اس کے بعد سے ہی گاؤں کی زمین پر فصلیں تباہ ہونے لگی تھیں۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ وہ موچی پاگل نہیں تھا تو میں اس کو بچا لیتا۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ کچھ دن اماں اور بھائی کے ساتھ گزار کر میں اپنی بڑی سی گاڑی میں واپس شہر آ گیا تھا۔ زندگی اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ سب کچھ تیزی سے بدلتا جا رہا تھا۔ اگر کوئی چیز ویسی کی ویسی تھی تو وہ تھا میرا امیر ہونا۔ پرانا پھٹا ہوا موچی کے ہاتھ سے سلا ہوا جوتا، جسے دنیا کی فکر سے آزاد ہو کر میں روز صبح اپنے پاؤں کی زینت بنا لیتا۔ اب تو دوست، یار اور دفتر کے ساتھی بھی عادی ہو گئے تھے۔ ایک اور خاص بات یہ بھی تھی کہ جوتا میری پہچان بن چکا تھا۔ جو لوگ مجھے میری شکل سے نہیں جانتے تھے وہ میرا جوتا دیکھ کر مجھے پہچان لیتے تھے۔ میں نے شہر میں شادی کر لی تھی۔ میری زندگی ہر طرح مکمل ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار اماں بھی گاؤں سے میرے گھر آ جاتی ہیں اور کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار کر واپس چلی جاتی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس روز میں موچی سے جوتا نہ سلواتا تو جانے آج میں کہاں ہوتا۔ مجھے اتنا یقین تو پکا تھا کہ اگر میری زندگی میں موچی نہیں ہوتا تو میں کم از کم یہاں تک نہ پہنچ پاتا جہاں پر آج قسمت نے مجھے پہنچا دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے ایک لمبی سودے کی پرچی پکڑائی اور صبح صبح ہی بازار روانہ کر دیا۔ باہر شدید گرمی تھی اور میں اپنی اے سی والی گاڑی میں بیٹھا باہر نکلنے سے ہچکچا رہا تھا۔ گرمی مجھے شروع سے ہی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں گاؤں سے ہی بھاگتا تھا۔ ابھی میں خود کو گاڑی سے اترنے کے لیے تیار کر ہی رہا تھا کہ دور مجھے ایک چہرہ نظر آیا۔
पेटी हाथ में लिए वही शीशे वाली टोपी और वही गांव वाला हुलिया मैंने आंखें मसल कर दोबारा देखा। ये तो वही हुलिया था, ये तो वही था जिसकी तलाश मुझे 5-6 साल से थी, जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल हुआ था कि एसी वाली गाड़ी में बैठा था। मैं फौरन गाड़ी से उतरा और मोची की तरफ बढ़ा। मोची भी चलता जा रहा था। गाड़ियों के शोर के बाइस मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई थी, जबकि मैं जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। उसके पीछे पीछे चलते मैं अगले 5 मिनट में उसके पास पहुंच गया था। उसकी आवाज आज भी वैसी ही थी, चुपती हुई सी। जूते सिलवा लो, किस्मत जगा लो, वो आज भी वही लाइनें दोहरा रहा था। बदल गई है मेरी किस्मत मेरे गांव के मोची, मैंने उसे ऊंची सी आवाज देकर कहा तो वो फौरन पलटा। उसने पल भर में ही मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। अरे बाबूजी, आप यहाँ? मुझे देखकर ऐसे खुश था जैसे कोई किसी अपने को देखकर खुश होता है, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि आखिरी दफा में मेरा रवैया उसके साथ कितना खराब था। लेकिन वो गांव वाला था, मुखलिस और दिल का साफ। मैंने इशारे से उसे अपने पैरों में पहने हुए जूते दिखाए थे। वो हैरान हो गया। बाबूजी, इतने सालों में भी आपने ये पहन रखे हैं? वो हैरान था और मैं बहुत खुश था कि मुझे मिल गया। हाँ, क्योंकि तुमने सच कहा था, तुमसे जूते सिलवा के मेरी किस्मत वाकई ही जाग उठी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं मिली नहीं। तुमने गांव भी छोड़ दिया। मैं जानना चाहता था तुमने ऐसा क्या पढ़कर मेरा जूता सिया था कि मेरे कदम बस तरक्की के रास्ते पर बढ़ते चले गए। ये बात सुनकर वो मुस्कुराने और बताने लगा कि जब मुझसे आखिरी दफा मिला था उस दिन गाँव वालों ने उसे बहुत मारा था और वो इसलिए वो हमेशा के लिए गाँव छोड़कर शहर चला आया था। बताओ तुमने ऐसा क्या पढ़ा था? मुझे ये राज जानने की जल्दी थी। फिर उसने जो कुछ बताया वो सुनकर मेरे रंग उड़ गए, मेरे होशो हवास उड़ गए। और इस राज से पर्दा उठाने के बाद मैंने मोची को अपने घर चलने को कहा। मैं उसे अपना मेहमान बनाना चाहता था, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसे दूसरे लोगों की किस्मत भी जगानी है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठा और मैंने अपनी जेब से कुछ बड़े नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने ये कहकर पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो अपनी उजरत उसी दिन ले चुका था। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि जब भी कोई जरूरत हुई तो मेरे पास तुम चले आना। मैं सौदा लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। बाहर वाकई बहुत गर्मी थी, लेकिन सच जानने के बाद मेरे वजूद में एक ठंडक सी उतर आई थी। मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि मेरी किस्मत कैसे जागी, जबकि ये तो सामने की बात थी। मोची ने जब मेरे जूते सिलाई किए और वो मुस्तकिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था, उसने बताया कि वो नमाज फजर के वक्त इसीलिए गाँव में आता था क्योंकि सारे गाँव वाले उसी वक्त सोते थे और फजर की नमाज के बाद मस्जिद खाली होती थी। इसकी कोशिश होती कि किसी तरह गाँव वालों को जगा दे ताकि कोई नमाज ही अदा कर ले। मेरी कामयाबी के पीछे वो अमल था जो उसने मुझे बताया था और जिसकी पाबंदी मैंने पिछले 5 सालों में पूरी तरह की थी। उसने मुझे कहा कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करना और आजान होते ही मस्जिद की तरफ दौड़ना। मैं पिछले 5 सालों से इस बात की पाबंदी कर रहा था। कमाल उसके जूतों का नहीं बल्कि उस अमल का था जो मैंने बाकायदगी से किया था। मोची ने कहा कि वो इस नीयत से जूते सीता है कि जो कोई भी उससे पहने वो नेक रास्ते पर चले और उसके कदम अल्लाह के रास्ते पर उठे। और जब मैंने ये कदम उठाए तो अल्लाह ने अपने फजल से मुझे तरक्की अता की और मुझे हर वो चीज मिलती चली गई जिसके लिए मैंने दुआ की। आज मैं सच्चाई जानने के बाद खुद से पक्का वादा कर चुका था कि मैं किसी भी कीमत पर इस अमल को नहीं छोड़ूंगा। मैंने गाँव में अपने भाई को भी यही अमल बताया था और आज वो भी बहुत अच्छे हाल में था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।